السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ حضرات، قربانی ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو۔ یعنی مقیم وہ ہے جو شرعی مسافر نہ ہو، بالغ وہ ہے جو شرعی اعتبار سے جس کی عمر بلوغ کو پہنچ گیا ہو، اور عاقل وہ جو عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ اور ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ، ان میں سے ہر ایک کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، جس کی قیمت ہندوستان میں آج کے اعتبار سے 37 سے 38 ہزار کے بیچ میں بتلائی جا رہی ہے۔ یہ جو سامان بیان کیے گئے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا مال ہو، اور جو حضرات اوپر بیان کیے گئے ہیں ان کی ضروریت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال خاص سونا ہو یا چاندی ہو یا اس کے زیورات ہوں یا مال تجارت ہو، یا ضرورت یعنی حاجت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیدادیں وغیرہ ہوں۔ قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن میں بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ بچہ اور مجنون یعنی پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں، ولی اس بچے یا مجنون کا ذمہ دار۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل، جس کو آج کے اعتبار سے 78 کلومیٹر قرار دیا گیا ہے، یا اس سے زائد کی دوری میں گزریں تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اگرچہ سفر میں قربانی کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہو۔ البتہ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں شمار ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں، یعنی مذکورہ بالا نصاب جو اوپر بیان کیا گیا ہے نصاب، اس میں سے بھی وہ نہیں ہے تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدنا نذر یعنی منت کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا بندے پر واجب یعنی ضروری ہے۔ اور ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے جائیے۔ ضرورت اصلیہ سے وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا عزت سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، کپڑا پہننا اور رہنے کا مکان۔ اہل صنعت و حرفت کاریگری، کارخانے والے، فیکٹری والے، ان حضرات کے پیشے کے جو اوزار ہیں، ان کے کام کاج کے جو اوزار ہیں، مشینیں ہیں، اور بڑی بڑی دیگیں ہیں، بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، مہنگے موبائل، ٹیلی ویژن، VCR وغیرہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اسی طرح عورتوں کے ذمے بھی قربانی واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں یا اتنا مال یا جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں۔ مثلا کسی کی 10 اولادیں ہیں
اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کریں گے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیے، جو اولاد ہے اگر وہ بالغ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو ان کی طرف سے قربانی علیحدہ سے واجب ہوگی، اور اگر بیوی صاحب حیثیت یعنی صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدل کر وہ ایسا کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، اگر اپنے نام سے نہیں کی کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمے وجوب باقی رہ جائے گا، یعنی جس نے کی اس کے ذمے قربانی کرنا واجب باقی رہ جائے گا، دوسروں کے نام سے کرنے میں خود اس کا واجب ادا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر باپ کی وفات ہو چکی، باپ کا انتقال ہو گیا اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے، تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمے وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر اسی طریقے سے اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے، اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا، واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی، واجب ادا نہ ہوگا، اس کا واجب ساقط نہ ہوگا، صرف اس نفل قربانی کا جو کی گئی ہے ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنے اپنے علاقے کے علماء حضرات سے مسائل معلوم کر کے قربانی کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر کے اس فریضے سے سبکدوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور دعا کرتا ہوں رب کریم تمام حضرات کو صاحب نصاب بنائیں تاکہ وہ اس نعمت سے سرخ رو ہوں اور اللہ کے یہاں اجر عظیم کے مستحق قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔